یہ کتاب آپ نے ہو سکتا پہلے بھی پڑھی، ان میں سے بہت سی سنتیں بہت سے لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ، لیکن ہمیشہ میں کم از کم اپنے بارے میں یہ فائدہ ضرور محسوس کرتی ہوں کہ جب بھی میں ان چیزوں کو دوبارہ پڑھتی ہوں تو جو کام میں کر رہی ہوں تو ان کو ذرا میں شعور سے کرنے لگ جاتی ہوں. یعنی کر پہلے بھی رہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ذرا تازہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان ذرا سوچ سمجھ کے وہ چیز کرنے لگ جاتا ہے. اسے عبادت کے اندر یا عمل کے اندر ایک تازگی آتی ہے. ہر چیز کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. بعض اوقات آپ اچھے والے کپڑوں کو استری شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ فریش کرنے کے لیے. نمبر 7 ہے غسل جنابت، تیمم اور مسواک. غسل جنابت کرتے وقت یعنی پیریڈز کے بعد یا شوہر بیوی کے جسمانی تعلق کے بعد جو غسل ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں. عام روز ڈیلی بات یا شاور کو نہیں غسل جنابت کہتے، بلکہ پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے. غسل جنابت کرتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیے. وہ کیوں؟ ہاتھ کیوں پہلے دھوئیے؟ دیکھیے ہاتھوں کے ذریعے آپ باقی چیزوں کو پاک کرنا ہے آپ کو، تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ پاک کرنے کے لیے استعمال کریں اسے پاک ہونا چاہیے. جس کھانا پکانے لگتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. اسی طرح کھانے لگتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ صاف کیجیے، یعنی استنجا کیجیے. استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. پھر ہاتھ مٹی پر مار کر یا صابن سے دھوئیے. یعنی بعض جگہوں پر صابن اویلیبل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں مٹی بھی پاک کرنے والی ہے. اس کے اندر بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے. جیسے کتے کے لعاب کو بھی پاک کرنے کے لیے مٹی سے مارنے کے لیے کہا گیا. پھر نماز جیسا وضو کیجیے. ٹھیک ہے، پاؤں دھوئے بغیر، یعنی ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، بازو دھوئیں، تو ایک طرح سے وضو کر لیں استنجا کے بعد. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کیجیے، کیونکہ غسل جنابت میں جسم کا ایک ایک بال کی جڑ گیلی ہونی ضروری ہے. اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اور انگلیوں کے پوروں سے جڑوں تک کیوں؟ تاکہ اچھی طرح مل کے اندر کے حصوں کو بھی دھویا جائے، خصوصاً جب بال تھک ہو. اور 3 چلو یعنی 3 دفعہ سر پر پانی ڈالیے. شاور میں تو آپ ایک دفعہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی پانی بہاتے جائیں، لیکن دنیا میں ہر انسان کے پاس شاور کی سہولت نہیں ہوتی اس طرح. لہذا جو لوگ کپ سے یا مگ سے، یا ایون کپ اور مگ بھی نہیں کسی کے پاس، تو وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ سے چلو میں پانی ڈال کے سر پہ کم از کم 3 دفعہ ڈالیں گے. جن لوگوں کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے وہ صحیح طور پر پانی استعمال کرنا جانتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. پھر سارے بدن اور سر پر پانی بہائیے. اور خاص طور پر یہ جو 3 دفعہ پہلے ڈالنے کی بات ہے نا، اس سے ایک طرح سے وہ بالوں کو گیلا کریں گے، یعنی کہ بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے. اب یہ پانی پھر دوبارہ بھی بہائیں گے. جیسے تیل لگاتے ہیں نا، تو تیل کتنا ہوتا ہے؟ 3 چلو. تھوڑا سا ساری جڑوں کو لگ جاتا ہے نا، تو اسی طرح تھوڑا سا پانی بھی ساری جڑوں کو لگ جائے گا. تو 3 چلو سے پوری ایک دفعہ گیلا کر لیں اس کو، تاکہ تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہر چیز گیلی ہو گئی. پھر اس کے بعد پانی بہا لیں گے آپ. اور آخر میں پھر سارے بدن اور سر پر پانی بہائیے اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئیے. یعنی وضو پہلے ہو جائے گا، پھر سارے جسم پہ پانی ڈال جائے گا، اور پھر آخری کام جو نہانے میں ہونا چاہیے وہ پاؤں کا دھونا ہے، کیونکہ ویسے بھی ساری نجاستیں پاؤں پہ آ کے رک جاتی ہیں، تو اس لیے آخری کام پاؤں کی صفائی ہے. غسل جنابت میں پانی ناک کے اندر اور سر اور داڑھی کے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے. یہ بہت ضروری اہم حصہ ہے. آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اگر آپ نے ناک میں پانی نہ ڈالا. یعنی صرف ظاہری صفائی نہیں، استنجا کلی اور ناک میں پانی بھی ڈالنا ضروری ہے. وضو میں جو آپ ناک میں پانی ڈالیں گے وہ انف ہے، لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پانی میں ڈبکی لگا کے باہر آ گیا تو وہ غسل نہیں ہوگا جب تک کہ ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے. ناک میں پانی زور سے چڑھائیے اگر روزہ نہ ہو، یعنی اوپر تک لے کے جانا چاہیے. ناخنوں کی پالش، سرخی یعنی لپسٹک یا کوئی ایسی چیز جو پانی تک پہنچنے میں مانع ہو، یعنی جس کی لیئر بنتی ہو. ہاں، آئی میک اپ میں بعض اوقات ایسا پرماننٹ میک اپ ہوتا ہے یا تھک میک اپ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اسکن کو ڈھانپ دیتا ہے یا اوپر لیئر بن جاتی ہے، تو اس لیئر کو ہٹانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس کو دور کیے بغیر غسل جنابت اور وضو مکمل نہیں ہوتا. عام غسل بھی اسی طرح کریں تو بہتر ہے، یعنی ہر جسم کا حصہ جو ہے اسے بھیگنا چاہیے.
غسل جنابت کے لیے اگر پانی نہ ملے یا پانی تو ہے لیکن نہانے کی صورت میں بیمار پڑ جانے کا خطرہ ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجئے. یہ غسل جنابت اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ ناپاک ہیں، نہانے کی ضرورت ہے، پانی نہیں یا آپ بیمار ہیں تو اس صورت میں ایک ہی دفعہ تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا. تیمم کرنے کا مسنون طریقہ: اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین یعنی پاک مٹی پر ایک بار مارے، پھونک مار کر گرد و غبار اڑا دے کیونکہ مٹی ملنا مقصود نہیں. پھر ان کو اپنے چہرے اور پھر ہاتھوں پر مل لے، آگے اور پیچھے. کیسے ہوگا؟ پہلے دونوں ہتھیلیاں کھول کے یعنی ہاتھ کھول کے مٹی پر ماریں گے، ہاتھوں میں پھونک ماریں گے، چہرے پر پہلے کریں گے اور پھر ہاتھوں کے پیچھے اور آگے دونوں طرف. یعنی آپ اس طرح جیسے پانی سے دھوتے وقت مٹھی ملتے ہیں نا، تو اس طرح بس ہاتھوں کو کر لیں گے. اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض علماء نے ہاتھوں کو کونیوں تک لیا ہے اور بعض نے صرف یہاں تک لیا ہے، لیکن حدیث میں ہتھیلیوں کے لفظ آتے ہیں، یعنی یہاں تک کا لفظ صراحتاً نہیں آتا، اس لیے اتنا کر لینا بھی کافی ہے. پہلے چہرہ پھر ہاتھ، یہ لکھا ہوا نا، چہرے پر اور پھر ہاتھوں پر مل لیں آگے اور پیچھے. یہ بخاری کی روایت ہے. مسواک کرنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے جن کے منہ صاف ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں لکڑی کے مسواک ملتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے وہ برش سے حاصل نہیں ہوتا. اگرچہ برش سے صفائی تو ہو جاتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتا مسواک کرنا تو وہ دوسرے سے سیکھے. ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے سے دانت اور منہ کی بیماریاں مثلاً پائوریا وغیرہ کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ یعنی مجرب عمل ہے. مجرب کا مطلب یہ تجربہ شدہ پروفڈ بات ہے کہ جو لوگ مسواک کی پابندی کرتے ہیں اور خصوصاً 5 نمازوں کے ساتھ، وہ منہ کی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ باقی جسم کی بیماریاں بھی کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ منہ سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ گندے منہ میں اگر کچھ کھاتے ہیں تو معدے میں چلا جاتا ہے اور پھر معدے سے سارے جسم میں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو الرجی کی تکلیف ہے تو انہوں نے باقاعدہ مسواک کرنا شروع کیا ہے، تو اس سے انہیں فرق محسوس ہو رہا ہے. اور مسواک کرنے کا بھی طریقہ درست طور پر آنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ صرف دانتوں کو نہیں بلکہ زبان پر بھی مسواک کرتے تھے. یعنی جب وہ سافٹ ہو جائے تو اس کو آگے تک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے مسواک کرنے کے بعد او کی جو آواز ہے وہ میں سنا کرتی تھی، یعنی جیسے انسان وامٹ کرتا ہے اور اس کے معدے سے جو علاشیں ہیں باہر آتی ہیں، اسی طرح اگر آپ حلق کے اندر جہاں تک آپ مسواک لے جا سکیں، اگر اپنے جو یہاں گلینڈز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کر دیں تو یہ صحت کے لیے بہترین طریقہ ہے. منہ کی ایکسرسائز بھی ہے، ٹنگ کلیننگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، اور مسواک ملتے کہاں سے ہیں یہ بھی ذرا اگر سب بتا دیجئے. کسی بھی علاقے میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں کی مٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. جی فریش والی ٹرائی کر کے دیکھیں بھلا کیا اس کا اثر ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن، پی لو زیتون، ٹھیک ہے بہت اچھے، لیکن اگر وہ نہیں اویلیبل تو اس صورت میں لوکل ٹریز کی بھی ٹرائی کریں، ایکسپیرینس کریں، اور اگر کسی کے پاس علم ہو تو وہ دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچائے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہے. الہدا کے پاکستان میں تقریباً تمام اسٹالز پر مسواک لازم ہوتا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیے کہ پاؤڈر وغیرہ سے تیمم نہیں ہوتا، مٹی سے. پکی ہوئی مٹی سے تو نہیں ہو سکتا نا، مٹی جو ہے وہ تو مٹی ہونی چاہیے. جب یہ حدیث میں آیا کہ آپ اس کو پونگ مار کے اڑائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مٹی ہاتھ پر لگے. اگر آپ سیمنٹڈ دیوار کے اوپر کر رہے ہیں اور اس کا کوئی حصہ آپ کے ہاتھ پہ لگ ہی نہیں رہا، یا آپ کسی کپڑے پہ کر رہے ہیں تو وہ بات نہیں بنے گی. ہاں گاڑی کے باہر کوئی ڈسٹ ہے یا شیشے پہ اگر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ ڈسٹ آپ کے ہاتھ کو لگ جاتی ہے اور پھر پونگ سے اڑا دیتے ہیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے.